حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، میں نے جنت میں دو قسم کے لوگوں کو کثرت سے دیکھا۔ فرمایا ایک تقویٰ والے اور دوسرے اچھے اخلاق والے۔ فرمایا میزان کے اندر جو سب سے بھاری عمل ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ میں لوگوں کے ساتھ مسکرا کر ملوں، میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں لوگوں کو نفع پہنچاؤں، اچھے اخلاق ہیں۔ مسکرا کر ملنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نیکی کو کم نہ سمجھو، اگرچہ کسی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا ہی ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقل غمزدہ رہتے تھے، بلکہ رات کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کے اندر کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، کیا ہوگا، ایسے روتے تھے کہ ان کے سینے مبارک میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسی ابلتی ہوئی ہنڈیا میں سے آواز آتی ہے۔ یہ تو گھر کا حال تھا، لیکن ایک صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتیں کرتے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرا کر ملاقات کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ مسکرا کر ملتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو ان کے دندان مبارک سفید، آبدیدہ سفید، اور ان کے سامنے کے دانتوں کے درمیان میں ذرا فصل تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ ان سامنے کے دانتوں کی فصل سے نور پھوٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی، تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق بتاؤں؟ کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف کرو، کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی عطا سے محروم رکھے تو اس کو عطا کرو۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں اہل اللہ میں سے، فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا اچھے اخلاق یہ ہیں کہ آدمی دوسروں کے ساتھ بھلائی تو کرے، لیکن لڑائی جھگڑے سے اعتراض کرے، لڑائی جھگڑا نہیں، غصے کو ترک کر دے، اور فرمایا کہ نرمی اور بردباری کو اختیار کرے۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو صوفیہ کے اعلیٰ ترین اخلاقوں میں سے اخلاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، کسی نے آ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے الٹا سوال کیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن پڑھا ہے۔ کہا یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں جو قرآن میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی قسم کھاتے ہیں انک لعلی خلق عظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بلند تر ہیں۔ کسی نے یوں کہا کہ جنتی جنت میں جائے گا تو اس کو قد ملے گا بمثل آدم علیہ السلام کا،
بہت لمبا قد، اس کو جوانی ملے گی بمثل عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کو آواز ملے گی بمثل داؤد علیہ السلام کی، اس کو حسن ملے گا بمثل یوسف علیہ السلام کا، اور اس کو اخلاق ملیں گے بمثل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ آدمی دوسروں کے عیوب سے اندھا ہو جائے، اس کی نظر صرف اپنے عیوب پر ہو، اس کی نظر کہیں غلط جگہ نہ دیکھے، اس کی زبان سوائے خیر کے کچھ اور نہ بولے، خیر کی بات ہے تو خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ فرمایا اپنا دل سب کی طرف سے صاف رکھے، کسی کی طرف سے کوئی مشکل آئے، سختی آئے، کسی کی طرف سے کوئی ایسی بد اخلاقی آئے، اس کے رد عمل میں وہی انداز اختیار نہ کرے، اپنے لہجے کو نرم رکھے۔ پھر فرمایا کہ فقراء مسلمین کے ساتھ بھلائی کرے، بلکہ ہر مخلوق، اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو، چاہے وہ مخلوق انسان ہو چاہے وہ حیوان ہو، شفقت رحمت کا برتاؤ کرے۔ فرمائیے اونچے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں۔ بد اخلاقی کے اندر سب سے بڑا تعلق یہ زبان کا ہے۔ صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو دو انگلیوں کے درمیان، اپنی دو انگلیوں کے درمیان پکڑ کر فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنا۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب مشورے میں فرمانے لگے، آدمی عمل کرتے کرتے جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، ایک بالشت کا فصل رہ جاتا ہے، بس اتنا قریب آ جاتا ہے۔ لیکن اس سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کہاں جنت کے اتنا قریب اور جہنم کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے، وہ کون سی بات ہوتی ہے؟ اس کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جس سے امت میں تفرقہ، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے، سارے اس کے بدن کے اعضاء اس کی زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یوں کہتے ہیں، اگر تو صحیح ہے تو ہم صحیح ہیں، اور تو بگڑی ہوئی ہے تو ہم بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا نیزے کی کاٹ کا زخم یہ بھر سکتا ہے، لیکن زبان کے بول کی کاٹ کا زخم یہ نہیں بھرتا، یہ کبھی نہیں بھرتا۔ میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا بات کر رہا ہوں، صرف الفاظ ہی نہیں، لہجہ بھی بہت ضروری ہے۔ لہجہ، میں کس لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ کسی نے مامون رشید سے، جو ہارون رشید عباسیہ دور کے بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کے بھائی مامون رشید سے کسی نے دین کی بات کی، سخت لہجے میں کی، تو مامون رشید
فرمانے لگے دیکھو اللہ نے تم سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس بھیجا، اور یوں فرمایا قولا قولا لینا، بات کرنا فرعون سے نرمی سے، لہجہ نرم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی زور سے نہیں بولتے، چیخ کر نہیں بولتے۔ ایک طالب علم تھا نیو ٹاؤن مدرسے میں، اب تو خیر وہ رائے کے مقیمین ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو مجھ سے کہنے لگے میں جب بھی بیان کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو میری آواز بیٹھ جاتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا تبلیغ میں وقت لگاؤ، تو مجھ پر بگڑ گیا ہے، اس کا تبلیغ سے کیا واسطہ ہے؟ میں نے کہا تبلیغ میں آپ وقت لگائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا بولنا ہے، کتنا زور سے بولنا ہے، آواز نہیں بیٹھے گی آپ کی۔ آدمی بولے اور کتنا زور سے بولے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ تبلیغ میں سیکھ جائے گا۔ تو ابھی چند مہینے پہلے ان صاحب نے مجھے یاد دلایا، یاد ہے آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا؟ تو میں تو بھول گیا تھا، مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا یہ۔ کتنی آواز نکالنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آتا تھا ان کو، آیا ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا، کبھی کسی دنیاوی غرض کے لیے غصہ نہیں آیا۔ ہاں کوئی امر حق کی مخالفت کرے پھر حضور کو غصہ آتا تھا، اور غصے کی نشانی کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بھاؤں کے درمیان، آبروں کے درمیان ایک رگ تھی، وہ پھول جاتی تھی، صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا ہے، لیکن ذات کے لیے نہیں، دنیاوی کام کے لیے نہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی تاب نہیں لا سکتا تھا، غصہ آتا تھا ذات کے لیے نہیں، دنیاوی کام کے لیے نہیں۔ جھگڑا یہ ہمیشہ خیر اور برکات کی محرومی کا سبب بنتا ہے، ہمیشہ۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ذرا فاصلے پر ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد اجابہ۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی، 2 قبول ہو گئیں، ایک وہ قبول نہیں ہوئی، انکار فرما دیا۔ وہ کون سی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اے اللہ میری امت میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ قبول نہیں ہوئی۔ علماء حضرات فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ ہم لڑتے جھگڑتے رہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھو حضور کی یہ دعا کو اللہ نے قبول نہیں کی، اب احتیاط سے رہنا پڑے گا، سنبھل کے رہنا پڑے گا، پھوک پھوک کے پاؤں قدم رکھنے پڑیں گے، کہیں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی ہے اس بات کی، جھگڑا چھوڑ دو۔ یوں فرمایا جس کا مفہوم ہے کوئی ناحق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، یا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں جنت کے کنارے پر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور کوئی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہوتے ہوئے، حق ہے اس کا، بالکل صحیح ہے وہ، اور حق پر ہوتے ہوئے
یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون ضمانت دے رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اپنے اخلاق کو بہت بلند کر لے، بہت بلند کر لے اخلاق کو، بہت اس نے تکلیف پہنچائی، بہت دکھ دیا، بہت اذیت دی، اپنے اخلاق کو بہت بلند رکھے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جنت کے اعلیٰ مقام پر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ہم سے مخاطب ہو کر ایک بات فرمائی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ لمن صبر وغفر، صبر کرے آدمی، معاف بھی کر دے، دل بھی صاف کر دے، لمن صبر وغفر، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑے ظرف کی بات ہے، ہمت کی باتیں ہیں، بڑا دل گردہ چاہیے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات مانی جائے، جس پر لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں، میں صحیح ہوں، میں حق پر ہوں، خوب جھگڑے ہوں، ایک طریقہ یہ ہے۔ فرمایا مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے، مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، منڈگمری، پہلے ساہیوال کا نام منڈگمری تھا، وہاں رہتے تھے۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو ایک ملکہ دیا تھا، وہ یہ تھا کہ آدمی کو دیکھتے ہوئے پہچان لیتے اس کے اندر کتنی استعداد ہے۔ مفتی ولی حسن صاحب شیخ الحدیث بن گئے، پہلے ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا لالو کھیت میں، وہاں پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ ملاقات ہوئی، ان کو لے کر آ گئے اپنے پاس مدرسے میں۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب منڈگمری میں رہتے تھے، ساہیوال میں، اپنے خرچے پر فرماتے تھے ہر مہینے یہاں پر آؤ۔ وہ آتے تھے یہاں پر 10 دن کے لیے آتے تھے کراچی، اور مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ پھر آخری وقت میں مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا قریب ہو گئے کہ تو میرے پاس آؤ، اکیلے آنا۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیوں بلا رہے ہیں مجھے، کس کام کے لیے بلا رہے ہیں۔ پھر میں سمجھ گیا، میں نہیں گیا ان کے پاس۔ بہرحال مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب جھگڑا ہوتا ہے نفسانیت غالب آ جاتی ہے۔ کہیں بھی جھگڑا ہو، دو فریق ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑا ہو گیا، پھر فرمانے لگے نفسانیت کیوں غالب آ جاتی ہے؟ ہر فریق کا یہ جذبہ ہوتا ہے میں غالب آ جاؤں اور دوسرا مغلوب ہو جائے، نیچے آ جائے، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ نفسانیت ہے۔ میں غالب آ جاؤں، میں اونچا ہو جاؤں، اس کے لیے جیسے اللہ نے فرمایا لمن صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور، ظرف بڑا چاہیے، تو بڑے ظرف کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا جو اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، کہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ عاجزی، انکساری، تواضع، جس شاخ میں پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں درخت کے، وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے، ان پھلوں کے وزن کی وجہ سے جھک جاتی ہے۔ جو اکڑی ہوئی رہتی ہے پھل نہیں لگتے اس میں۔ تواضع اختیار کرنا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتفاق کی بنیاد
مل جل کر رہنے کی بنیاد، افہام تفہیم کے ساتھ رہنے کی بنیاد یہ تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، چھوٹا بن کر رہنا۔ اور فرمایا افتراق کی بنیاد، لڑائی جھگڑے، اس کی بنیاد تکبر، بڑائی، میں بھی کچھ ہوں، میری بھی کوئی حیثیت ہے، یہ بنیاد ہے آپس کی لڑائی کے۔ آپس کی لڑائی دیکھیں، میاں بیوی بھی اگر ان کو اکٹھا رہنا ہے، مل کر رہنا ہے، الفت کے ساتھ رہنا ہے، جڑ کر رہنا ہے، بہت ساری باتوں میں افہام و تفہیم کرنا پڑے گا۔ افہام تفہیم میں کیا ہوگا؟ عاجزی، جھکنا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے میں تو صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے آگے تواضع اختیار کرے، من تواضع للہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کسی مسلمان کے آگے جھک جانا یہ تو عزت ہے، اپنی عزت کو ضائع کرنا نہیں بلکہ اپنی عزت کو پانا ہے۔ کسی مسلمان کے آگے جھک جانا، کیوں مسلمان کے آگے جھک جانا؟ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کر فرمانے لگے، اے بیت اللہ، تمہاری عزت، تمہاری حرمت سے میں واقف ہوں، میں جانتا ہوں تمہاری عزت، تمہاری حرمت، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایک مسلمان کی عزت اور حرمت تم سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک مسلمان، اس کی عزت اور حرمت یہ بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، عالم تھے، افغانستان کے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا واقعہ آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، لوگ ان کو جانتے تھے، واقف تھے۔ ان کی ہمیانی وہ ٹوٹ گئی۔ ہمیانی ہوتی چمڑے کی ایک بیلٹ ہوتی ہے جس میں آدمی پیسے رکھتا ہے، جو احرام باندھ کے جانتے ہیں نا حج پر، اب تو خیر وہ چمڑے کی نہیں رہی اور دوسری اور بھی چیزیں آ گئیں، ان کی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو چمڑے کی وہ ہمیانی تھی، وہ ٹوٹ گئی شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو ایک گلی سے گزر رہے تھے، وہاں تھا، دیکھا کہ وہ ٹانکے لگا رہا ہے، موچی ہے۔ شاہ اسحاق صاحب نے اپنی ہمیانی، اس کی جیب خالی کی پیسوں سے، پیسے اپنے پاس رکھے، ہمیانی دے دی کہ اس کے میں ٹانکا لگا لو۔ ایک نے دیکھ لیا پیسے ہیں، اس لیے کہا، اور سب کے سامنے بھی پیسے دکھانے نہیں چاہیے۔ نظام الدین میں ایک دفعہ ہم گئے بہت پہلے، ایک صاحب اعلان کرتے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے سامان کی حفاظت کرو، اپنے مال کی خود حفاظت کرنی چاہیے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آ کے کہنے لگے، اتنی محنت کی، ایک آدمی کو تبلیغ میں لگایا اور دوسری تنظیم والے اس کو لے کے چلے گئے، بڑا افسوس ہے مجھے۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جیب تمہاری ہے، اس جیب میں تمہاری ہی چیزیں ہیں، کوئی اور آ کے تمہاری جیب سے تمہاری چیز نکال کے لے کے جاتا ہے۔ جیب تمہاری ہے، اس میں چیزیں بھی تمہاری ہیں، کوئی اور آتا ہے اور تمہاری ہی جیب سے وہ چیز نکال کے، تمہاری چیز نکال کے لے کے جاتا ہے۔ میرا سوال ہے کس کا قصور ہے؟ بھئی جیب تمہاری چیز، تم اس کی حفاظت کرو۔ بہرحال شاہ اسحاق صاحب نے پیسے نکالے اور وہ ہمیانی دے دی موچی کو ٹانکا لگانے کے لیے۔ ایک شخص نے دیکھ لیا،
ٹانکا لگا دیا، پیسے ہمیانی میں رکھ لیے، آگے جانے لگے۔ جس نے دیکھ لیا اس نے خنجر نکالا، خنجر کا زمانہ تھا، اب تو بندوقوں کا زمانہ ہے۔ اس نے خنجر نکالا اور کہا یہ ہمیانی دے دو، ہمیانی نکال کے دے دی، آگے چلے۔ اب مسجد نبوی کے قریب ہی پہنچے ہیں، جس کو جو خنجر کہا کہ جس نے ہمیانی لی وہ شور مچانے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا۔ تو موچی قریب میں تھا، وہ بھاگ آئے، کیا ہوا؟ کہنے گا مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، ایک بزرگ تھے، میں نے خنجر دکھایا، ان کی ہمیانی لے لی پیسوں کی۔ تو موچی نے کہا ارے یہ تو شاہ اسحاق صاحب کی ہمیانی ہے، ابھی تو میں نے اس میں ٹانکا لگایا ہے۔ کہا میں اس کی بینائی ختم ہو گئی، اس کو کچھ نظر نہیں آنے لگا۔ موچی نے اس کا ہاتھ پکڑا، بھاگتا بھاگتا مسجد نبوی کے قریب وہ داخل ہو رہے تھے، آواز دی حضرت اس کو معاف کر دیں، اس سے غلطی ہو گئی، اس کی بینائی چلی گئی۔ تو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے تو اسی وقت اس کو معاف کر دیا، اس لیے میں نے معاف کر دیا کہ میں نے یوں سوچا مدینہ منورہ میں تو ساری مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم نہیں، اور اگر میں نے اس کو معاف نہیں کیا تو حشر کے میدان میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ میں نے اگر اس کو معاف نہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر اور لگ جائے گی اس کی سفارش اور شفاعت کرنے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر اور لگ جائے گی جنت میں جانے میں، اس لیے میں نے اس کو اسی وقت معاف کر دیا۔ مسلمان اس کی قدر کرنی ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسلمانوں میں بھی فقراء سے محبت رکھنا، فقیر ہے، غریب ہے، زیادہ مال بھی نہیں، لوگ اس کو پہچانتے بھی نہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے، تو ایک آدمی سامنے سے گزرا، بہت ہی برق صاف ستھرے لباس پہنے ہوئے، بالوں میں کنگھی کی ہوئی، اکڑتا ہوا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ تو بڑا مالدار آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اگر کسی سے بات کرے تو ہر ایک اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، کسی کی سفارش کرے تو ہر ایک کسی کی سفارش کو پسند کریں، کسی کے یہاں منگنی کا پیغام بھیجے تو اس کے پیغام کو ہر ایک پسند کریں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور ایک آدمی سامنے سے گزرا، پیوند لگی ہوئی چادریں جسم کے اوپر، عاجزی سے جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ فقراء مسلمین میں سے ہے، فقیر مسلمان ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر یہ دنیا پہلے جیسے انسان سے بھر جائے تب بھی اللہ کی نگاہ میں اس دوسرے انسان کی قدر و قیمت ہے۔ فقیروں سے محبت رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب بات فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، ان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے عائشہ اگر کل کو حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو 3 چیزیں کر لینا۔ اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا، مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا۔
فرمایا وہ مالدار جس کے مال نے اس کے اندر اکڑ پیدا کر دی وہ تو مردہ ہے۔ جب صحابہ نے مکہ مکرمہ سے چند صحابہ نے حبشہ ہجرت کی اور نجاشی بادشاہ نے ان کا اکرام کیا، ان کو پناہ دی، تو مشرکین مکہ نے بھی کہا کہ بھئی ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ ابو سفیان کو بھیجا، جماعت بھیجی ان کے ساتھ۔ ابو سفیان نے، اب مسلمان تو نہیں تھا اس وقت، نجاشی سے جا کے بات کی، آپ ان کو نہیں جانتے کہ ایک شخص آیا ہے ہمارے شہر میں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو نجاشی نے یہ پوچھا، یہ بتاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے ساتھ کون ہے؟ کہ ان کے ساتھ تو غریب غربا، فقیر فقراء ہیں، جوان ہیں۔ تو نجاشی نے کہا یہی نبوت کی نشانی ہے، یہی نبوت کی نشانی ہے۔ رائے کے اندر حاجی صاحب کے پاس جماعت آئی ہے، زمینداروں کی جماعت، اور وہ کہنے لگے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں کے بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں، افسران سے، مالداروں سے، ایسے لوگوں سے ملتے ہیں کہ عام آدمیوں سے مل بھی نہیں سکتا۔ اس پر حاجی صاحب نے فرمایا ہماری دین کی بنیاد تو غریب ہے۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی کو تبلیغ میں لگانا ہے، ہر آدمی کو دین پر لے کر آنا ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا، لیکن ہماری دین کی زمین، ہماری دین کی بنیاد تو غریب غربا ہیں۔ پاکستان بنا، کراچی دارالحکومت تھی، بڑے بڑے افسران آ گئے، کراچی میں رہتے تھے، تبلیغ میں بھی لگ گئے۔ حاجی بشیر صاحب ہیں، بہت سارے لوگ، بڑے بڑے افسر، وابڈا کے بھی، ریلوے کے بھی، گشت کا ہے، دوسرا گشت کرنا ہے۔ کسی نے کہا بھائی یہ افسران ہیں، ان کو ایسے علاقے میں بھیجو، ایسے علاقے میں صاف ستھرا ہو، ڈیفنس کا علاقہ، کلفٹن کا علاقہ۔ حاجی صاحب نے کہا، فرمایا ان کو لیاری بھیجو، لیاری۔ اس وقت لیاری کے اندر گدھے بہت تھے اور لید ساری جگہ، اور تنگ گلیاں، اور گٹر ان کا اولتا تھا، اتنے موٹے موٹے چوہے نظر آتے تھے پھرتے ہوئے۔ کہا ان کو وہاں بھیجو۔ بھائی مشتاق صاحب تھے مرحوم، کہا ان کی یہ جماعت لے کے جاؤ، وہاں گشت کرو۔ تو بھائی مشتاق صاحب فرمانے لگے میں نے دیکھا ہر ایک نے رومال نکال لیا ناک کے اوپر، اور وہ تھے، اور ایسے احتیاط سے اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے جا رہے تھے گلیوں کے اندر، کوئی چھینٹا نہ لگ جائے، کوئی گند نہ لگ جائے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ فقیر فقراء یہی ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو غریب ہوتے تھے نا بڑا اکرام کرتے تھے ان کے۔ ایک دیہاتی تھا، اس کا کام یہ تھا کہ اپنے دیہات سے سبزیاں لے کر آتا تھا، شہر میں آ کے بیچتا تھا، اس کا نام تھا زاہد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف نکلے، دیکھا زاہد ہے، اپنی سبزی لے کر آیا دیہات سے، پرانے سرانے کپڑے ہیں اس کے، پسینے میں شرابور ہے، سبزی بیچ رہا ہے۔ خاموشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے آئے، دونوں باہوں سے اس کو پکڑ لیا پیچھے سے اور اٹھا لیا زمین سے۔ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میرا سودا کون خریدے گا، میرا سودا کون خریدے گا۔ زاہد نے حضور کی آواز پہچان لی، کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا سودا بہت گھٹیا ہے، بہت گھٹیا ہے، اس کو کون خریدے گا؟ فرمایا نہیں، میرا سودا بہت بڑھیا ہے، میرا سودا بہت بڑھیا ہے، اس کا خریدار تو میں ہوں۔ آدمی بعض اوقات، اب یہاں پر ایک جماعت آئی تھی تو اس میں ایک نائجیریا کا تھا، ابھی گئی جماعت یہاں سے ہمارے مسجد سے، تو وہ
مجھ سے پوچھنے کا آپ کو انگریزی آتی؟ میں نے کہا انگریزی آتی ہے۔ ایسے ہم بات چیت کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہوئی یہاں پر پاکستان آنے میں؟ کہنے کا بات یہ ہے کہ ہم لوگ کالے لوگ ہیں، ہمارے یہاں جو ہے وہ کرونا نہیں ہے، ہم گرے پڑے لوگ ہیں، کالے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ سپیریئر ہیں، اللہ نے آپ کی امیونٹی، قوت مدافعت بہت بنائی ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ۔ تو کہنے کا نہیں ہم تو کالے ہیں۔ کہنے کا نہیں، اللہ نے آپ پر بہت فضل فرمایا ہے۔ جب میں نے کہا نا اللہ نے بہت فضل فرمایا، اس نے کہا بس یہی بات ختم ہو گئی، اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے فضل فرما دیا کہ اللہ نے ہمیں افریقہ میں بچا کے رکھا ہوا ہے۔ باقی جتنے یورپ ہیں، امریکہ ہے، دوسرے ہیں، ایسے ان کے اندر بیماری آ گئی ہے اور ہمارے اندر اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ شور بہت ہے، بیماری ہے، شور بہت ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کون ہے، کتنا ہے؟ مال کی وجہ سے نہیں، عہدے منصب کی وجہ سے نہیں، ڈگری کی وجہ سے نہیں۔ ہاں، اللہ کے یہاں اگر فرق ہے تو تقوی کی بنیاد ہے۔ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ نے تو تقسیم کیا ہوا ہے مختلف قبائل کے اندر، مختلف علاقے والوں میں، زبان والوں میں، تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں، تعارف کے لیے۔ ورنہ اللہ کے یہاں زیادہ مکرم اور محترم اس کی بنیاد تقوی ہے۔ جھگڑے کی بات آ رہی تھی، جھگڑا آدمی کیوں کرتا ہے؟ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جب آدمی کے دماغ میں یہ بات گھس جائے میں صحیح ہوں، سامنے والا غلط ہے، میں حق پر ہوں، سامنے والا ناحق پر ہے، مجھے آتا ہے اس کو نہیں آتا، یہ سمجھتا نہیں۔ جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ آدمی اپنے ذہن سے یہ نکال دے۔ مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بڑے بڑے علماء تھے جو میرے پاس آئے اپنے آپ کو جاہل بنا کر، جاہل سمجھ کر آئے۔ بڑے بڑے علماء ان سے فرما رہے ہیں میرے پاس آؤ تو جاہل سمجھ کر اپنے آپ کو آؤ۔ فرمایا اللہ نے سورہ فاتحہ کے بعد کلام پاک کو الف لام میم سے شروع کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کا مطلب جانتے ہیں۔ حکمت کیا ہے اس کی حکمت؟ فرمایا اس کی حکمت یہ ہے لا عالم، میں نہیں جانتا۔ جو یوں کہتا ہے میں نہیں جانتا اس کے پاس آدھا علم ہے، اور باقی آدھا علم حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، دروازہ تو بند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، دریا کے کنارے دیکھا چڑیا آئی اور آ کے چونچ میں اپنی پانی اٹھا کے لے کے چلی گئی۔ تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے دیکھو تم نے یہ دیکھا منظر، چڑیا آئی چونچ میں پانی اٹھا کے لے کے گئی۔ کہا دیکھا؟ فرمایا اللہ کے علم کے مقابلے میں جو ہم جانتے ہیں اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جو یہ چڑیا ایک اپنی چونچ میں قطرہ لے کر دریا سے نکال کے لے کے چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا، احرام باندھ کر آئے ہیں، عرفات کے میدان میں ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، پوچھا جگہ کون سی ہے، دن کون سا ہے؟ عرفات کا میدان ہے، عرفہ کا دن ہے، حج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جواب دے رہے ہیں صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اور جب یہ جواب دے رہے تھے صحابہ کرام،
واقعی ان کے ذہنوں میں یہ تھا جو ہم جانتے ہیں وہ ناقص ہے، وہ نامکمل ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں وہ کامل اور مکمل ہے۔ ہم کیا جانتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک دفعہ جماعت میں گئے ہم، بہت پہلے کی بات ہے، سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں تلونڈی بھنڈرا اس کا نام تھا، نام بھی ایسا تھا۔ وہاں سے ہم نوجوان پہلی دفعہ وصول کر کے لائے۔ اس وقت رائے کا مرکز چھوٹا تھا، مسجد چھوٹی، صحن وسیع تھا، صحن میں تشکیلیں ہوتی تھیں۔ تو ہم نے کہا یہ پہلی دفعہ آئے نوجوان ہیں، ان کی ایسے لوگوں کے ساتھ تشکیل ہو جائے جو پرانے ہوں، کچھ جانتے ہوں، یہ سیکھ لیں گے۔ تو ہم تلاش میں رہے، کراچی کے پرانے ساتھی مل گئے، 3-4 ساتھی، ہم نے ان کی منت سماجت کی، نئے آئے ہیں، لڑکے ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ کی تشکیل ہو جائے کچھ سیکھ لیں گے، فائدہ ہو جائے گا۔ تیار ہو گئے، ان کو باہر صحن میں ہم چھوڑ کر آ گئے، ان کے ساتھ ہم خود مسجد میں آ گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ جوان آ گئے، ہم ان کے ساتھ نہیں تشکیل کرتے۔ بھئی کیا ہو گیا، کیوں نہیں تشکیل کرتے؟ معلوم انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو سیکھنے والے، ہم کو تو کچھ آتا نہیں، آپ نے ایسوں کے ساتھ ہمیں بھیج دیا۔ میں نے کہا بھائی وہ پرانے ہیں، یہاں کا رواج ہے، عادت ہے، یوں ہی کہتے ہیں ہمیں آتا نہیں۔ کہا نہیں وہ سچ مچ کہہ رہے تھے، وہ سچ مچ کہہ رہے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تک، پہلے پاسپورٹ میں پروفیشن لکھا جاتا تھا، پرانا پاسپورٹ تھا، پروفیشن لکھتے تھے، اسٹوڈنٹ، طالب علم، اور واقعی وہ اپنے آپ کو تعلیم سمجھتے تھے۔ مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے ہم تو سیکھ تڑ ہیں، سیکھ تڑ۔ سیکھنے میں بھی جو سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے، سب سے نچلا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ابھی پینسل اس نے ہاتھ میں پکڑنا شروع کی اور اس نے کاغذ، اس کے ماں باپ نے کاغذ سامنے رکھا، اس نے لکیریں بنانا شروع کر دی۔ ماں باپ واہ 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 واہ، کیا ہی اچھا لکھا ہے، کیا ہی اچھا لکھا ہے، کہ ہم تو وہ بھی نہیں ہیں۔ جب آدمی واقعی اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، معاذ اپنے آپ کو قبرستان والوں میں سمجھو، اپنے آپ کو مردوں میں سمجھ، زندوں میں سمجھ ہی نہیں، پھر نہ کسی بات کی خوشی ہے نہ کسی بات کا رنج ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، اور واقعی منہا خلقناکم، ہم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں نا، اور مٹی میں جانا ہے اور مٹی سے اٹھیں گے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ آدمی جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، میں بھی کچھ ہوں، میں صحیح ہوں، میں حق پر ہوں۔ اس امت کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے وہ آپس کی لڑائی جھگڑے سے پہنچا ہے۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جو ملت کفر ہے وہ تو سب جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، اور جو ملت ایمان والے ہیں وہ تو بکھرے ہوئے ہیں۔ جو ایک خدا کے ماننے والے ہیں وہ تو الگ الگ ہیں، جو مختلف خداؤں کے ماننے والے وہ تو اکٹھے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ نفسانیت، نفس جو ہے یہ آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے۔ جب نفس شامل ہو جائے نا، سارا عمل ضائع، سارا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ نفس ایسا ہے، یہ تو مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے، ہر چیز میں اپنا حصہ لیتا ہے، ہر چیز میں اپنا حصہ لیتا ہے۔ نفس کی مخالفت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبادتوں میں سب سے اچھی عبادت نفس کی مخالفت ہے اللہ کے حکم کے لیے۔ نفس کا تقاضا اٹھا، آدمی اس کو دبائے، نفس کی بات پورا نہ کرے، یہ نفس کا مجاہدہ ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجاہدہ اختیار کرتے ہیں نفس کو قابو کرنے کے لیے،
ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور بضرور، لام تاکید نون تاکید، لنہدینہم سبلنا، ایسوں کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھول دیتے ہیں، ہدایت کے راستوں کو۔ نفس کی مخالفت، نفس کی نہیں ماننی ہے۔ دو راستے ہیں، یا تو جی چاہی پر چلیں یا رب چاہی پر چلیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اپنائیں یا جو غیر ہیں ان کے طور طریقے اپنا لیں۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، رب چاہی، خواہشات کو کم، اور یہ پہلی سیڑھی ہے، رب چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ کچھ اللہ کی بھی مان لیں، کچھ اپنی بھی کر لیں، کچھ حضور کی بھی، کچھ یہود کی بھی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے، آدھا تیسر آدھا بٹیر، پھر نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یہ تو پورے کے پورے مکمل طور سے۔ اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہوگی اور اللہ سے مانگنا بھی ہوگا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کامل مکمل طور سے۔ یہ دین ضمانت دیتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دین ضمانت دیتا ہے، اور دین کے لیے خواہشات کو چھوڑنا ہوگا، نفسانیت کو چھوڑنا ہوگا، من مانی کو چھوڑنا ہوگا۔ پھر ملے گا کیا؟ دنیا بھی اور آخرت بھی ایسی آسانی والی، خوش فہمی، خوشحالی، آدمی اس میں صرف لگا رہے، مال مل جائے، نقشے مل جائیں، عہدے مل جائیں، منصب مل جائے، ڈگری مل جائے، سب بیکار، سب یہیں رہ جائیں گے۔ اگر آدمی چاہتا ہے میری زندگی خوشگوار ہو دنیا کی، بغیر اللہ کی اطاعت کے زندگی خوشگوار بن نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشا ضنکا۔ اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے، من مانی والی زندگی، اللہ فرما رہے ہیں زندگی پریشانی والی ہوگی، زندگی مصیبت والی ہوگی، زندگی ناکامی والی ہوگی، زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ کو چھوڑ کر نظام تو اللہ چلا رہے ہیں، یہ کائنات کا نظام اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی من مانی سے، نفسانیت سے، خواہشات سے نکلنا ہوگا۔ اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگنی ہوگی، وہ اسباب بھی اختیار کرنے ہوں گے، وہ طور طریقے بھی اپنانے ہوں گے، وہ ماحول اور فضا میں بھی رہنا ہوگا جس میں ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس پر چلنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟